السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ ایسی حیرت انگیز انفارمیشن شیئر کروں گا جو آپ میں سے کچھ دوستوں نے آج تک کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ دوستو، قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگر شیاطین کا لفظ 88 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے تو ملائکہ کا لفظ بھی 88 مرتبہ ہی استعمال کیا گیا۔ موت اور حیات 145 مرتبہ، اسی طرح نفع اور فساد 50 مرتبہ، اجر اور فصل 108 مرتبہ، کفر اور ایمان 25 مرتبہ۔ دوستو، قرآن مجید میں لفظ شہر 12 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ شہر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مہینہ، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یوم جس کا مطلب ہے دن۔ اسی طرح لفظ یوم کو بھی 360 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن مجید کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اور بھی لوگ اس ریسرچ میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ 1972 میں ایک باقاعدہ سکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جیسے جیسے آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ دوستو، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا کہ قرآن مجید میں 19 کا ہندسہ صرف سورۃ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ضرور ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا ہے، گویا اس کا تعلق بھی قرآن مجید کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن مجید میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ رحمان 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ رحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔
دوستو آئیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے اور 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ اور دوستو عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت والناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن مجید کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 سورتیں ہیں جو کہ ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 یعنی 286 ہیں۔ یہاں اگر 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے یعنی 86، اور اگر 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے یعنی 28، اور اسی طرح اگر 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ دوستو آج جب عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہیں قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساطت سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال قبل تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔